الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم۔ حاضرین مجلس، اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہوا ہے، احسان ہوا ہے، بلکہ یوں کہیے پوری انسانیت کے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ بھیج کر۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو انسان جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اپنی زندہ بچی کو قبر کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا، اپنی زندہ بچی کو اپنے سامنے ہلاک و برباد کر دیا کرتا تھا، موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو عورتوں کو بھی ایک مقام ملا، عزت ملی، مرتبہ ملا۔ میرے دوستو، آج ہم نے اپنے حبیب کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اپنے حبیب کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ صحابہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات سن لیتے، نبی کا کوئی طریقہ صحابہ کو معلوم ہو جاتا تو ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اس سنت پر، اس طریقے پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تجارت کرتا ہو، جو شخص دکان پر بیٹھتا ہو اور اس سے کوئی سامان خرید کر لے جائے اور پھر ایک دن بعد، 2 دن بعد وہ سامان اس کو واپس کرنے کے لیے آ جائے اور وہ اس سامان کو خوش دلی کے ساتھ واپس کر لے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگا کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ لیکن آج ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں ہے۔ جب ان صحابی نے اس بات کو سنا تو ایک دکان کھولی اور دکان پر روزانہ بیٹھتے۔ ایک دن ان کے ساتھ یہی واقعہ ہوا، ایک شخص نے سامان خریدا اور خریدنے کے کچھ دن بعد وہ پھر واپس کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس سامان کو واپس کر لیا اور پھر بعد میں اس دکان کو بند کر دیا۔ فرمایا میں نے اپنے حبیب کی ایک بات کو سنا تھا، آج اس بات پر عمل ہو گیا تو اس دکان کو میں نے چھوڑ دیا، اس دکان کو بند کر دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حبیب سے محبت ہے، میں تو یوں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کو امت سے محبت ہے، تبھی تو مرتے وقت بھی یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی کر رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یوں ضائع نہ کریں، کسی کی غیبت کرنے میں اس مہینے کو ضائع نہ کریں، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے میں اس مہینے کو ضائع نہ کریں۔ بدترین شخص ہے وہ جو اس مہینے کو
لہو و لعب کے اندر، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے اندر گزار دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ دلواتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود عطا کرتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ روزے دار اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے بہترین طریقہ روزہ ہے۔ رب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو دو فائدے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک، اس کے اندر عبادت کی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کی اس کو اللہ تبارک و تعالی تجلیات عطا فرماتا ہے، اس کو عبادت کا مزہ، عبادت کا خشوع خضوع اللہ اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اور ظاہری طور پر اس کے جسم کو بیماریوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہی یہ عہد کر اٹھیں کہ انشاءاللہ جتنے بھی روزے باقی ہیں تمام کے تمام ہم روزے رکھیں گے اور اللہ کو خوش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی جان کی، مال کی بازی لگا دیں گے، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کرنے والے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ تنہا نہیں رہ سکتا، اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے لیے عزت و رفعت کے معاملات طے ہوتے ہیں، اس کو بلندیاں ملتی ہیں، اس کو مقام ملتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر ایسا مقام عطا فرماتا ہے، ایسا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ واللہ یحب الصابرین، اللہ بھی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ صابرین کو تو اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کے اندر اگر روزہ رکھنے میں آپ کو پریشانی آتی ہے، اذیت آتی ہے، اس پر صبر کریں اور اللہ کے لیے اس پریشانی کو برداشت کر لیں۔ اللہ تعالی اس کے بدلے میں آپ کو جو جزا عطا فرمائے گا اس کے بارے میں آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس یوں سمجھ لے کہ روزے کا بدلہ اللہ خود ہے، روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ فضائل اعمال کے اندر تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا بدلہ ثواب ہے، لیکن روزے کا بدلہ تو اللہ خود ہی ہے۔ اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے روزے کو خوش دلی کے ساتھ رکھیں، غریبوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں، یتیموں کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں۔ اگر کسی نے ایک روزے دار کو بھی ایک کھجور سے افطار کرا دیا تو اللہ تعالی اس روزے دار کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس نے افطار کیا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، پیار والا معاملہ کریں گے، محبت والا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم کو اپنے بچوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو اس قرآن کریم کو پڑھائیے اور خود بھی پڑھیے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سفارش فرمائیں گے،
اللہ تبارک و تعالی کا قرآن بھی سفارش کرے گا، اللہ کے حبیب بھی سفارش کریں گے، اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اس لیے اس قرآن کریم کو ہلکا نہ سمجھے، اس کے پڑھنے کو ہلکا نہ سمجھے، اس کے پڑھانے کو ہلکا نہ سمجھے۔ اللہ نے ہمیں آج موقع عطا کیا ہے تو اس کو غنیمت جانے اور اس سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں پھر اللہ نے چاہا حاضری ہوگی اور چند باتیں پھر آپ کو عرض کی جائیں گی۔ آپ لوگ لیٹ آتے ہیں، 10 منٹ کے اندر 12 منٹ کے اندر ہم کیا بات آپ کو بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی ادھر بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر بات کر رہا ہوتا ہے، ذہن کے اندر کوئی مضمون آتا ہے تو نکل جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ سے اللہ کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایک تو جمعے کے دن 15-20 منٹ پہلے نماز سے آ جایا کریں اور دھیان توجہ کے ساتھ آپ باتوں کو سنا کریں، کیونکہ مسجد میں آنے سے انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ملتا ہے، سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کا بد نظری کا وبال ایسا ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اس گناہ سے ہمیں بچا لیتا ہے، زبان کے گناہ سے بچا لیتا ہے، ہاتھوں کے گناہ سے بچا لیتا ہے، پیٹ کے گناہ سے بچا لیتا ہے، شرمگاہ کے گناہ سے بچا لیتا ہے، پاؤں کے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے بندے کے اوپر کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ ٹائم ہو رہا ہے، اگلے جمعے کو پھر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔